نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے کئی ہزار مخلوقیں پیدا فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس کے اوپر الف لام استغراق کا ہے۔ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی ہزار مخلوقات پیدا فرمائی۔ پھر ان مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے 3 مخلوقوں کو باقی مخلوقات پہ فضیلت دی، ایک خاکی، ایک نوری، ایک ناری۔ خاکی سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا، نور سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا، اور آگ سے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا۔ پھر ان تینوں میں سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دونوں پہ فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قاعدہ، ضابطہ اور اصول یہ ہے، سجدہ کرنے والا ادنا ہوتا ہے، جسے کیا جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا حضرت انسان کی فضیلت نوری اور ناری سے اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خاکی میں سے 2 جماعتوں کا انتخاب کیا۔ ایک جماعت کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، ایک جماعت کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نمائندہ خدا یعنی انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ نمائندہ مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یہی تو وجہ ہے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کی تعداد 1.25 کم و پیش ہے۔ جماعت صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 کم و پیش ہے۔ پھر نمائندہ خدا میں سے جو رسول ہیں وہ 313 ہیں۔ نمائندہ مصطفیٰ میں سے بدر کے اندر جو صحابہ کرام آئے وہ 313 ہیں۔ پھر اسی طرح نمائندہ خدا میں سے جو سب سے بڑے انبیاء وہ 10 ہیں۔ نمائندہ مصطفیٰ میں سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 ہیں۔ نمائندہ خدا میں سے جن کو 4 آسمانی کتابیں دی گئیں وہ 4 ہیں۔ نمائندہ مصطفیٰ میں سے جنہیں خلافت دی گئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نمائندہ مصطفیٰ میں سے جنہیں خلافت دی گئی وہ بھی 4 ہیں۔ پھر نمائندہ خدا میں سے جو سب سے بڑے وہ ایک ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ نمائندہ مصطفیٰ میں سے جو سب سے افضل وہ ایک ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک موقع آیا، اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا، امام وہ ہوتا ہے جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو، جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کے پیچھے ابتدا میں سارے انبیاء کو کھڑا کر کے یہ بتا دیا، انبیاء میں آپ کے برابر بھی کوئی نہیں، آپ سے آگے بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا، امام وہ ہوتا ہے جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو، جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو۔ رب نے مجھے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا، انبیاء میں میرے برابر بھی کوئی نہیں، مجھ سے آگے بھی کوئی نہیں۔ میں نے صدیق تجھے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا، امت میں تیرے برابر بھی کوئی نہیں، تجھ سے آگے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں کہوں نہ کہوں،
دشمن کے ہر سوال میں صدیق کو سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق کو سامنے کرو، شیطان جو ڈالتا ہے ذہن میں وسوسہ تو خیال ہی خیال میں صدیق کو سامنے کرو۔ فرشتوں جاؤ آج ٹاٹ کا لباس پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق کو سامنے کرو، بروز محشر شدید تر تو عبدالواجد ہم کو کیا ہے ڈر، اگر خدا ہے جلال میں تو صدیق کو سامنے کرو۔